سے خارج ہو گیا، بلکہ اور معنی زیادہ واضح ہو گئے۔ غفران کا یہ مفعول مطلق ہے، غفران کا مفعول مطلق ہے، فعل مقدر کا، فعل محذوف کا نہیں۔ اس فعل مقدر کو اگر آپ لفظوں میں لاؤ گے تو سارا ستیہ ناش ہو جائے گا جملے کا۔ وہ کیا ہے؟ اطلب غفرانک، اسأل غفرانک، اغفر غفرانک، اغفر غفرانک، اغفر کا مفعول مطلق، اطلب غفرانک، اسأل غفرانک۔ تم کہو گے کہ اطلب اور اسأل کا یہ مفعول مطلق کیسے ہو گیا؟ مفعول مطلق تو فعل اور مفعول مطلق ہم لفظ ہوتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو اطلب اور اسأل ہے یہ غفرانک ہی کے معنی میں ہے۔ مفعول مطلق میں فعل اور مفعول مطلق ہم لفظ ہوتے ہیں، معنی کے اعتبار سے ہم لفظ ہوتے ہیں۔ لہذا آپ اغفر غفرانک، اغفر امر، اغفر غفرانک یوں کہیں، اسأل غفرانک کہیں، اطلب غفرانک کہیں، سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ لیکن اگر ایسا کریں گے تو یہ کلام فصاحت سے بالکل خارج ہوئے گا۔ اس کی بہت مثالیں ہیں، سبحانک، وعد اللہ، کتاب اللہ، بہت لفظ ہیں کہ وہاں اگر آپ فعل کو مقدر لفظوں میں لے آئیں گے تو ساری کلام کا حسن اور خوبی ختم ہو جائے گا۔ اس کو مقدر کہتے ہیں۔ تو یہاں لا کے بعد جو پہلے فعل گزرا ہے وہ محذوف نہیں، مقدر ہے۔ اگر آپ اس کو یہاں لفظوں میں لانے لگیں گے تو کلام فصاحت سے خارج ہو جائے گا۔ بغیر لفظوں میں لائے کھوپڑی میں سمجھ لو کہ وہ فعل یہاں بھی ہے۔ یہ سب جگہ کے لیے قاعدہ بتا رہا ہوں، یہیں کے لیے نہیں بتا رہا۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ، اے ولا تقبل صدقۃ، ولا تقبل صدقۃ من غلول، وہ تقبل اس لا کے بعد بھی ہے، اور نہیں قبول کی جاتی کوئی خیرات مال غنیمت میں خیانت سے۔ غلول کے معنی ہے، لفظی معنی ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ یہاں مراد ہے مال غنیمت میں خیانت کر کے جو مال لیا ہے وہ مال مراد۔ مال غنیمت میں خیانت کر کے جو مال لیا ہے اس مال میں سے اگر کوئی خیرات کرے تو کوئی خیرات قبول نہیں کیا۔ مال غنیمت میں سے خیانت کس نے کی؟ فوجی نے کی، وہ فوجی جس کا اس مال میں حق ہے۔ جب اس کا حق ہے اس کے اندر اور پھر اس نے جو خیانت کی اس میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، تو اگر آپ نے کسی کے کوٹ میں سے پیسے نکال لیے تو مال حرام ہے، اس میں صدقہ کہاں سے قبول ہوگا؟ یہ جو دوسرے کے جیب میں پیسے ہیں اس میں تو آپ کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی نے چوری کر کے پیسے دوسرے کے لیے لیے، اس میں سے خیرات کرے، یہاں سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ مال غنیمت میں تو فوجی کا ایک درجے کا حق ہے، اس کے باوجود خیانت کر کے لینا یہ مال حرام ہے، اس میں سے صدقہ قبول نہیں ہے۔ لہذا دنیا کا ہر مال حرام اسی حدیث کے حکم میں ہے کہ کسی مال حرام سے اگر کوئی خیرات کرے گا خیرات قبول نہیں۔ من غلول میں غلول بھی نکرہ ہے اور اس میں تعمیم ہے۔ کوئی غلول ہو یعنی چھوٹا غلول ہو بڑا غلول ہو، بس اتنی ہی تعمیم، چھوٹا غلول ہو بڑا غلول ہو۔ دیکھو حدیث شریف کہیں پڑھو گے، من بنا للہ مسجد، مسجد نکرہ، اس نکرہ میں جو تعمیم ہے اس کا دوسری روایت میں لفظ آیا ہے من بنا للہ مسجدا صغیرا او کبیرا، تو یہ صغیرا او کبیرا یہیں تک مسجدن کی تنکیر جائے گا۔ اسی طریقے سے من غلول کے معنی کوئی مال غنیمت میں خیال چھوٹی موٹی کی ہو یا بہت بڑی خیانت کی ہو مال غنیمت میں، کسی مال غنیمت میں خیال حاصل کیے ہوئے مال میں سے اگر کوئی صدقہ کرے گا وہ صدقہ قبول نہیں۔ پھر مال حرام کو قیاس کیا گیا ہے حدیث شریف میں لفظ غلول پر۔
یہ قیاس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا، قیاس نہیں، قیاس سے مضبوط چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ الاستدلال بدلالت النص، الاستدلال بعبارت النص۔ وہ تو عبارت میں وہ مسئلہ موجود ہے، اس سے یہ تو سب سے اقویٰ ہے۔ الاستدلال بعبارت النص وہ تو سب سے اقویٰ ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے استدلال بدلالت النص۔ یہ استدلال بعبارت النص سے تو ضعیف ہے، لیکن یہ بھی تقریباً استدلال بعبارت النص جیسا ہے۔ اور اس کی نظیر فقہ میں، اصول فقہ میں آپ نے پڑھی ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ سے جو استدلال کیا جاتا ہے، ماں باپ کو مارنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، یہ جو استدلال کیا جاتا ہے یہ استدلال بدلالت النص ہے، یعنی کسی چیز سے اقوا پر استدلال کرنا۔ اف کہنا اس سے زیادہ برا ہے جوت بجانا، گالی گلوچ کرنا، یہ تو اس سے زیادہ برا ہے۔ تو جب اف کہنا منع ہے تو گالی گلوچ کرنا اور جوت بجانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ کسی نص کے حکم سے اقوا پر استدلال کرنا، یہ استدلال بدلالت النص۔ دیکھو یہاں بھی وہی میں نے سمجھایا کہ مال غنیمت میں تو اس فوجی کا من وجن حصہ ہے، جب اس میں سے جو اس نے خیانت کی ہے اس میں سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہے، تو جو خالص کوئی حق ہی چوری کرنے والے کا نہیں، اور اس نے مال دوسرے کے مال پر قبضہ کیا اور ہڑپ کیا، چوری کی، سود میں لیا، زنا کروا کر کے فیس لی، وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو مال حرام کی شکلیں ہیں اس میں کوئی حق نہیں۔ تو جب اس میں سے صدقہ حلال قبول نہیں ہوتا تو اس میں سے کہاں سے قبول ہوگا؟ یہ تو اقوا ہے، اس سے بدرجہ اولا قبول نہیں ہوگا۔ لہذا حرام مال کو اس حدیث پر قیاس کیا گیا ہے، اور یہ قیاس میں نے آپ کو سمجھانے کے لفظ استعمال کیا، قیاس نہیں، یہ استدلال بدلالت النص ہے، وہ قیاس نہیں، وہ تو استدلال بعبارت النص کے حکم میں۔ لہذا یہ مسئلہ طے ہوا۔ تو کسی بھی حرام مال میں سے جو 100% حرام ہے، یا جس میں 99.9 تو حرام ہے، نقطہ 1 حلال ہونے کا بھی حق احتمال ہے۔ دیکھو مال غنیمت میں جو اس کا حصہ ہے تو یہ 1000واں حصہ، 1000واں احتمال ہے، تو اتنا بھی احتمال ہو، اس احتمال کا اعتبار نہیں، 99% کا اعتبار ہوگا، وہ 1% کا تھوڑے اعتبار ہوگا۔ لہذا اس مال حرام میں سے بھی، اور جو 100% حرام ہے اس میں سے بھی کوئی خیرات اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، چاہے چھوٹی خیرات کرو چاہے بہت بڑی خیرات کرو، کوئی خیرات قبول نہیں۔ خیانت چاہے چھوٹی کرے چاہے بڑی کرے، یہ بھی نہ کرے، اور خیرات چاہے چھوٹی کرے چاہے بڑی کرے، کوئی خیرات قبول نہیں۔ یہ قبولیت کون سی؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے فیصلہ کرنا کہ یہ قبول بمعنی صحت ہے یا قبول بمعنی رضا ہے، اس کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ حدیث شریف یہ ہے، دوسری طرف فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال حرام آ گیا، لیا نہیں، دیکھو آج کل بینکوں میں جو لوگ اکاؤنٹ رکھتے ہیں سیونگ فکس، مفتیوں کا فتویٰ یہ ہے کہ ان رقموں کا انٹرسٹ بینک میں چھوڑنا جائز نہیں ہے، وہاں سے لے لینا واجب ہے۔ لہذا اب جو انٹرسٹ لیا ہے یہ الگ ہے۔ ایک کسی کے پاس مال حرام آ گیا، مثلا کسی نے چوری کی بدتمیزی، بری عادت کی، چوری کرتا تھا، تو مال حرام آ گیا، اس مال حرام کا آ گیا ہے، لیا نہیں ہے، آ گیا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اسے جو مالک اسے واپس کرو، ڈھونڈو مالک جو ہے اسے واپس کرو، رد علی رب المال۔ اور یہ جو بینک سے انٹرسٹ لیا ہے مفتی صاحب کے فتوے سے، مفتی صاحب نے کہا اسے لینا واجب ہے، یہ رد علی رب المال نہیں ہوگا۔ رد علی رب المال کرنا ہے تو پھر بینک سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟
بعض مفتیوں کو، بڑے بڑے مفتیوں کو دھوکہ لگا ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں یہ قاعدہ جاری کیا ہے. یہ قاعدہ جاری کرنا یہاں صحیح نہیں ہے. اگر یہ لیے ہوئے انٹرسٹ میں رد علی رب المال کرنا ہے تو کیا سب میں کوڑا ہو رہا ہے جو بینک سے لے رہے ہو انٹرسٹ مت لو. کہو تو مفتی صاحب کہتے ہیں لینا واجب ہے. ارے مفتی صاحب جب کہتے ہیں لینا واجب ہے تو وہ کسی مسئلے سے کہتے ہیں، اسی بینک کو واپس کرنے کے لیے تھوڑا لینے کو واجب کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ لگا ہے بعض لوگوں کو، اور چونکہ یہ فتویٰ لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو گیا تو جنگل کی آگ کی طرح سے دنیا میں پھیل گیا فتویٰ. یہ فتویٰ جنگل کی آگ کی طرح دنیا میں پھیل گیا ہے جو لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو گیا. تو اس لیے اس کو فرق کرو. یہ تو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، اس میں کچھ مسالے ہیں، چھوڑنے میں کچھ نقصان ہیں، لینے میں کچھ فائدے ہیں، لہذا انہی فوائد میں اس کو خرچ کیا جائے گا. کسی بہانے سے اسی بینک میں واپس کر دیا، اس بینک میں واپس نہیں کیا جائے گا. لیکن جو مال حرام ہے بالکل لیا اور جس کا لینا جائز ہی نہیں، وہ اگر کسی نے لے لیا تو پھر اس کا مسئلہ سب سے پہلا ہے کہ اسے رد علی رب المال، جو مالک اسے واپس پھیرو. ایک عورت رندی تھی، کسبی، زنا کرتی تھی، فیس لیتی تھی، اب ہو گئی وہ پارسی، پارسا کی بیوی. سمجھے نہیں؟ پارسی یعنی وہ پارسی جو ہوتے ہیں ایران کے، وہ نہیں. پارسا پرہیزگار آدمی، پارسا مذکر کے لیے پارسی ہو گئی. تو اب یہ پیسے کیا کرے جو اس نے اپنے سب بڑووں کو ڈھونڈو، جو بڑوے تمہارے پاس آ کر کالا منہ کر کے گئے ہیں سب کو واپس کر کے آؤ. ایک آدمی سود خور تھا، اس نے سود لیا ہے، پھر اللہ نے توفیق دی، توبہ کی کہ یہ سود لیا اسے کیا کرے، جس سے لیا اسے واپس کرو. کیوں؟ تمہارے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، کس سے کیا لکھا ہے لیا. یہ بنیوں کے رجسٹر میں، سود خوروں کے رجسٹر میں ایک ایک پیسہ پانی پائے کا حساب لکھا ہوتا ہے، سب کا زندگی پر واپس کرو سب کو. لیکن اگر مالک نہ معلوم ہو یا مالک معلوم ہے مگر اس تک پہنچانا کسی وجہ سے ممکن ہی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ثواب کی نیت کے بغیر کسی ایسے غریب کو جو زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہو، مستحق کے زکوٰۃ ہو، ایسے غریب کو وہ مال کا مالک بنا دو بغیر ثواب کی نیت. لیکن ثواب ملے گا مگر آپ کو نیت کرنے کی اجازت نہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بدائع الفوائد، 4 جلدوں میں چھپی ہوئی کتاب ہے. بدائع الفوائد مانے بہت قیمتی فائدے. اس میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے، یہ جو مال حرام کا تصدق واجب ہے بغیر ثواب کی نیت کے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، مگر ثواب کس بات کا دیں گے؟ یہ مال حرام غریب کو دیا اس کا نہیں. یہ مال حرام غریب کو دے دینا ضروری ہے. یہ جو شریعت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے پر اس نے عمل کیا، اس امتثال کا ثواب ملے گا. یہ عمل کرنا کوئی آسان نہیں ہے. تو یہ جو اس نے امتثال کیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق، مسئلے کے مطابق اس نے مال غریبوں کو دے دیا ثواب کی نیت کے بغیر، تو یہ جو امتثال ہے اس کا ثواب ملے گا. بہرحال مسئلہ یہ ہے. اب ایک طرف تو شریعت کہتی ہے کہ حرام مال خیرات کرو، تصدق کرو، تصدق علی الفقراء، ثواب کی نیت مت کرو، اور بغیر ثواب کی نیت کے غرباء پر تصدق کرو. اور ایک طرف حدیث کہتی ہے لا تقبل صلاۃ من غلول، یہ حدیث کہتی ہے کوئی صدقہ غلول سے قبول نہیں ہوتا. اور ادھر مال حرام کو صدقہ دینے کا حکم شریعت خود دیتی. یہ مسئلہ آیا کہاں سے؟ وہ بھی ایک دوسری حدیث سے آیا ہے. یہ مال حرام کے تصدق کا مسئلہ ایک دوسری حدیث سے آیا ہے. قریب کی ایک روایت ہے، وہ قصہ لمبا ہے، دارقطنی میں واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور ایک جنازے میں گئے، وہاں دیر ہو گئی. جب جنازہ اٹھ کر قبرستان گیا تو مرحوم کی بیوی نے یہ سوچا کہ حضور صبح سے یہاں تشریف فرما ہے، حضور کو بھوک لگی ہوگی، عربوں کے یہاں ناشتہ نہیں کرتے صبح، کچھ نہیں، وہی دوپہر کا 10 بجے کھانا کھاتے. تو اس نے سوچا کہ حضور کو بھوک لگ رہی ہوگی تو مجھے کچھ کھانا تیار کرنا چاہیے.
چنانچہ اس نے جلدی جلدی کھانا تیار کر دیا۔ جب حضور قبرستان سے واپس لوٹ کر گھر جانے لگے تو اس عورت نے کہلوایا کہ یا رسول اللہ میں نے تھوڑا کھانا تیار کیا ہے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیے، کھا لیجیے۔ خیر حضور صحابہ کے ساتھ آئے، گوشت آیا، سب نے تو کھانا شروع کر دیا، مگر حضور نے جو ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھی تو چبائی 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 چبائی، چپتی نہیں، پلاسٹک کی ہو گئی، چپتی نہیں۔ تو حضور اٹھے اور حضور نے وہ بوٹی باہر پھینک دی اور سب لوگوں سے کہا رک جاؤ، یہ گوشت مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے، پوچھو گھر میں کیا قصہ ہے۔ جیسے گھر میں پوچھا گیا تو وہ مالکہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہوا یہ تھا کہ جب جنازہ اٹھ کر چلا گیا تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کے لیے میں کھانا تیار کروں، تو میں نے آدمی دوڑایا مارکیٹ میں، تو مارکیٹ میں دکانیں بند ہو گئی، اربوں کیا، دوپہر 12 بجے دکانیں بند ہو جاتی، دکان بند ہو گئی، اور مجھے تو کھانا پکانا تھا۔ تو میں نے اپنے پڑوس میں سے کہلوایا کہ تمہاری جو بکرا ہے وہ ہمیں بیچ دو، تو پڑوسن نے یہ کہا کہ اس بکرے کے بیچنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے، ہمارے میاں صاحب چاہیں تو بیچیں چاہیں نہ بیچیں، مجھے اختیار نہیں۔ تو میں نے ان پڑوسن سے کہا تم بکرا بیچ دو، تمہارے میاں سے ہم نمٹ لیں، قریبی دوست میں پڑوس میں تعلقات بہت ہوتے، انہوں نے کہا تم بکرا بھیج دو، تمہارے میاں سے ہم نمٹ لیں گے۔ چنانچہ اس نے بکرا بھیج دیا اور وہ ذبح کر کے میں نے پکایا ہے، اور ابھی پڑوسی آیا نہیں ہے اور میری اس سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ حضور نے سب سے کہا بھی رک جاؤ، اور حضور نے فرمایا کہ یہ سارا کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔ اس وقت جنگیں ہوتی تھی، جنگوں میں قیدی پکڑے جاتے تھے اور وہ حکومت کی تحویل میں قید میں ہیں۔ یہ جو مجرم ہوتے ہیں، چوری کے گناہ میں قید ہو گیا، یہ تو ہوتے ہی نہیں۔ یہ جو جنگوں میں قیدی ہوتے تھے وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلمان تو ہوگا ہی نہیں، مسلمان ہوگا تو اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ عام طور پر یہ غیر مسلم ہی قیدی ہے جو حکومت کی تحویل میں ہیں اور حکومت ہی کی ذمہ داری انہیں کھلانے کی۔ تو حضور نے فرمایا سب صحابہ سے رک جاؤ، اور فرمایا کہ سارا کھانا وہ سارا کو کھلا دو، قیدیوں کو کھلا دو۔ یہاں سے یہ مسئلہ لیا کہ اگر مال حرام ہے، جیسا کہ یہ مال حرام ہے، اس کو کیا کرنا، اس کو پھینک دینا کوڑی پر؟ نہیں، کوڑی پر نہیں پھینکنا، غریبوں کو دو۔ وہ غریب چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، غیر مسلم بھی غریب ہو تو سود کی رقم اسے بھی دے سکتے ہیں، اگرچہ دینی اسے نہیں چاہیے، مسلمان ہی کو دینی چاہیے، لیکن کوئی دے تو دے سکتا۔ لہذا یہ جو حضور نے مال حرام کھانے نہیں دیے، گھر والوں کو بھی نہیں کھانے دیے، سارا قیدیوں کو کھلایا گیا۔ یہاں سے یہ مسئلہ لیا گیا کہ اگر مال حرام ہے تو اس مال حرام کو اگر رد اللہ رب المال ہو سکتا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب بکرا تو ذبح ہو گیا، پک گیا، اب وہ دوبارہ بکرا کیسے بنے گا؟ لوگوں نے ایک محمل قصہ گڑھا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کرامت ہو، لیکن ہو سکتا ہے الگ چیز ہے، اور ہوا یا نہیں ہوا اس کی دلیل چاہیے۔ لوگ ہو سکنے کی بنیاد پر کہہ دیتے ہوا، ارے بھائی ہوا اور ہے، ہو سکنا اور ہے۔ لوگوں نے قصہ اڑایا ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، نوش فرما رہے تھے، دسترخوان پر مریدین بھی تھے، تو حضرت کے سامنے تو پلیٹ آئی مرغے کی اور دوسروں کے سامنے آئی دال۔ حضرت اپنا کھائیں گے اور دسترخوان ایک ہی ہے۔ یہ سب ایسا ہی قصہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ صحیح ہو، صحیح ہونے کے لیے سند کے ساتھ کوئی ثبوت چاہیے۔ تو ایک مرید کے ذہن میں آیا کہ اچھا پیر ہے، خود تو مرغا اڑا رہا، ہمیں دال کھلا رہا ہے۔ تو حضرت کو کشف ہو گیا کہ اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے۔ حضور نے پلیٹ سے کہا مرغا کھڑا ہو جا، تو اندر سے مرغا کھڑا ہو کر کو کو بول رہا۔ تو حضرت نے اس مرید سے کہا کہ دیکھ، جب تو اس مقام پر پہنچے گا تو تجھے بھی مرغا ملے گا، ابھی تو دال کھا۔ تو اب پیرانے پیر تو مرغا بنا دے، مگر حضور تھوڑا ایسا معجزہ بتائیں گے گوشت کا بکرا بن جاؤ، چلو پڑوسی کے جاؤ۔ لہٰذا یہاں رد اللہ رب المال نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو قیدیوں کو کھلا دیا گیا۔